مسلمانوں بہن بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہر گھر کے افراد کو یہ کام لازمی کر لینے چاہیے جس سے آپ کے رمضان میں خیر و برکت ہو اور اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنی روحانی اصلاحات، عبادات اور نیکیوں میں اضافے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی برکتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جیسے ہی چاند نظر آئے ہم مکمل طور پر عبادت، توبہ اور نیک عمل کرنے میں مشغول ہو سکیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام لازمی کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو بہترین انداز میں گزارنے کی نیت کر لیں۔ نیت کا صاف ہونا کسی بھی عبادت کی قبولیت کی بنیاد شرط ہے۔ ہمیں اپنے دل میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ اس رمضان کو پچھلے رمضان تمام رمضانوں سے بہتر بنائیں، زیادہ عبادت کریں، زیادہ نیکیاں کمائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک نوٹ بک یا جرنل میں لکھیں کہ آپ رمضان میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیت کریں کہ اس بار رمضان میں کوئی بھی روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ عزم کریں کہ غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں گے۔ اپنے نفس کو تیار کریں گے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں رمضان کی شروعات سے پہلے ہی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہم صاف دل اور روح کے ساتھ رمضان میں داخل ہو سکیں۔ صادق دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرو اور اس سے معذرت کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے یا رنجش ہے تو اسے دور کریں اور دل صاف کریں۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ رمضان میں صحت مند اور توانا رہنے کے لیے جسمانی تیاری ضروری ہے تاکہ عبادت میں سستی نہ ہو اور روزہ آسانی سے رکھا جائے۔ کھانے پینے کے معمولات کو آہستہ آہستہ رمضان کے مطابق ترتیب دینا شروع کریں۔ نیت کے شیڈول کو اس طرح سیٹ کریں کہ سحری اور تہجد کے لیے جاگنا آسان ہو۔ چائے، کافی والے مشروبات کی مقدار کم کریں تاکہ رمضان میں سر درد نہ ہو۔ صحت مند غذا کا استعمال شروع کریں تاکہ جسمانی قوت بنی رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور تفہیم حاصل کر سکے۔ روزانہ کم سے کم 1 یا 2 صفحات کی تلاوت شروع کریں۔ قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان میں اس کا مکمل فہم حاصل ہو سکے۔ رمضان کے لیے ایک پلان بنائیں تاکہ کتنی بھی بار قرآن مکمل ہو جائے، 1 دفعہ ہو جائے یا 2 دفعہ ہو جائے۔ رمضان میں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اس لیے پہلے سے ایک عبادتی شیڈول بنا لینا فائدہ مند ہوگا تاکہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ تہجد، نفل اور اذکار کے لیے ایک روزانہ کا شیڈول ترتیب دیں۔ دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لیں تاکہ رمضان میں وہ دعائیں مانگی جا سکے۔ ہر دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں تاکہ کوئی بھی وقت آپ کا ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر سکیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ رمضان میں بہت زیادہ اجر کا ذریعہ ہے۔ ہمیں رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ کا حساب کر لینا چاہیے اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب لگائیں، مسکین تک راشن اور ضرورت کی اشیاء خرید کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ اپنے ارد گرد ایسے افراد کو تلاش کریں جو مددگار ہوں اور یتیم ہوں جن کی آپ مدد کر سکیں۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزے، زکوٰۃ، تراویح اور دیگر عبادت کے صحیح احکام سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے رمضان سے پہلے ان کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ روزے کے مسائل اور فقہی احکامات کا مطالعہ کریں، کسی علماء یا دیگر اسکالر سے رہنمائی حاصل کریں، یوٹیوب، کتابوں اور دیگر ذرائع سے رمضان کے بارے میں سیکھیں۔ رمضان میں وقت کی قدر کرنا ضروری ہے، اس لیے سوشل میڈیا اور غیر ضروری مصروفیات کو کم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ غیر ضروری ایپس کو عارضی طور پر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ رمضان کے دوران کم سے کم سوشل میڈیا استعمال کرنے کا عزم کریں۔ وقت بچا کر زیادہ سے زیادہ عبادت اور قرآن کی تلاوت کریں۔ گھر کے تمام افراد کو رمضان کی تیاری میں شامل کرنا چاہیے تاکہ سب مل کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ بچوں کو رمضان کے فضائل اور عبادت کے بارے میں سکھائیں۔ گھر میں اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام کریں۔ افطار اور سحری میں اجتماعی دعاؤں کا انتظام کریں۔ رمضان کی آمد ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی دعا پڑھنی چاہیے، نیک اعمال کے لیے اللہ سے مدد مانگے تاکہ وہ ہمیں رمضان کو بہتر بنانے سے اور رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ان تمام تیاریوں کو مکمل کر لیں
تو ہمارا رمضان نہایت بربرکت، منفرد اور روحانی فائدے سے بھرپور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے عبادت کو قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے یہ سب کام کر لینے چاہیے۔ ہر مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے گھروں میں یہ سب کام کر لینے چاہیے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں بابرکت رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی کسی نے ٹینشن لینی، کسی نے پریشانی نہیں لینی۔ اللہ پاک جو بھی جس کے نصیب میں جتنا جتنا لکھا ہوگا، اللہ پاک اس کو اتنا اتنا لازمی دیتا ہے۔ کئی گھروں میں رمضان المبارک میں کئی دسترخوان چلتے ہیں اور کئی گھروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک چیز سے بھی دسترخوان چلتا ہے، لیکن اللہ پاک جو سا ہوتا ہے جس انسان کو جتنا بھی دیتا ہے وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں 2 ٹائم کی روزی بھی دیا المبارک کے مہینے میں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہوگی، اور اگر بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ رزق دے دیا تو وہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا کھلا رزق دیا ہے کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر سکے۔ زیادہ رزق دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں، نہ کہ اپنی ضروریات میں آپ اپنی ضروریات کو کم کریں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔